سمجھ آئی نا بات؟ سانو کوئی پریشانی؟ جب ناموس رسالت کی بات ہے، مولوی خادم باہر تقریرہ کرے تھے، اندر جا کے پھر بزدلیاں میں کھائے؟ نہ میں اندر جا کے اپنے آپ نو کیا، جدو میں نو تنہا جے وہ چھڑ دیتا نا جی، جتے حیوان بھی نہیں رہندے میں نو اتھے رکھیا، میں پھر اپنے آپ نو کیا، میں آکھا ہوئے مولوی خادم تو جلا ہویا آجے تو تیرے کپڑے نہیں لایا، علامہ فضل خیر آبادی تے کپڑے لا کے تے منجدہ لباس اگلے پوایا تے تو اینڈ نال گھبرا گیا۔ علامہ سید کے فیض علی کافی راتی جسم تے انگریزاں استریاں پھیریاں، پھر نمک تے مرچاں بھریاں جسم وچ، پھر سویرے سید صاحب نو لے چلے پھانسی دے پھندے واسطے تے شاہ جی گھبرائے نہیں بلکہ این چلے پہلواناں دی طرح، پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے۔ انہاں کہا بابا کی ہویا ہی؟ حالانکہ جسم وچ اتنی ساری مرچاں لگیاں ہوئے تے پورے جسم تے استریاں پھیر کے مرچاں تے نمک بھریا ہوئے، پھر سید صاحب این چلن پھانسی دے پھندے دی طرف تے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے۔ بابا کی ہویا؟ آپ نے فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو جسم کے اندر مرچیں اور نمک بھرا ہوا تھا، جسم سارا زخمی تھا، پھر پھانسی کا پھندا دیکھا تو شاہ جی نے پھر تازہ نعت لکھ دی، انگریزوں کو بتا دیا، فرمایا ذلیلو ایسا نشہ نہیں جڑے تہاڈی ظلم اتار دے وے، ہاں اے نشہ تے موت نہیں اتار دی، تسی کون ہوندے اتارن والے؟ آپ نے پھر تازہ نعت لکھی، پھندا بیچ کے آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں ناموس رسالت پر غداری کرنے والے؟